نبوت محمدیہ کے استقبال کی تیاری۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے استقبال کے لیے تیار کیا جائے، چنانچہ درج ذیل طریقوں سے لوگوں کو تیار کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یوں تذکرہ فرمایا ہے: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بشارتیں نازل فرمائی۔ فرمان الہی ہے: الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، جس کا قرآن حکیم نے یوں تذکرہ کیا ہے: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے: یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنی اپنی امتوں کو بھی یہ بات بتا دیں کہ اگر وہ آخری نبی ان کی زندگی میں مبعوث ہو جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے ضروری ہے۔ دراسہ تحلیلیہ لشخصیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للدکتور قلعجی، صفحہ نمبر 101-102۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا: تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ تورات اور انجیل کے نسخوں میں تحریف ہو چکی ہے اور ان سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت حذف کر دی گئی ہے۔ البتہ تورات سامرہ اور انجیل برناباس جو عہد نبوی سے قبل موجود تھیں اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں ارباب کلیسا نے انہیں ممنوع قرار دے دیا تھا، ان میں یہ صراحت موجود تھی۔ اس کی تائید ان مخطوطوں سے بھی ہوتی ہے جو اب بحیرہ مردار کے علاقے سے ملے ہیں۔ انجیل برناباس میں ایسے عبارات موجود ہیں جن میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہے، مثلا باب نمبر 41 میں یہ عبارت موجود ہے۔ 29۔ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہو گیا اور فرشتے میخائیل نے ان دونوں یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا۔ 30۔ جب آدم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر لکھا ہوا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السیرۃ النبویہ الصحیحہ للدکتور العمری،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ متواتر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی وجہ سے پہچانتے تھے جو پہلے کتابوں میں مذکور تھیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی کئی واسطوں سے معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے آپ کے بارے میں بشارت دی تھی۔ مثلا وہ کتب جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جن لوگوں نے ان یعنی قدیم کتب کو دیکھا پھر وہ مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ اور انصار سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی جو ان کے ہمسائے تھے انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوگا اور اس کا ذکر ان کی کتب میں موجود ہے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم اس رسول کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہی بات انصار کے قبول اسلام کا اہم سبب بنی۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ الجواب الصحیح لابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ بدری صحابی سیدنا سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلمہ بن سلامہ اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں شریک رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یمامہ کا حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے 34 ہجری میں 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 523 کہ بنو عبد الاشہل کے علاقے میں ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر بنو عبد الاشہل کی مجلس میں آ بیٹھا۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس کے تمام افراد سے کم عمر تھا اور میں ایک چادر اوڑے صحن میں لیٹا ہوا تھا کہ اس یہودی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، قیامت کے آنے، اعمال کا حساب ہونے، نیز میزان اور جنت و جہنم کا تذکرہ کیا۔ اس کے مخاطب سب کے سب مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ مرنے کے بعد پھر سے زندگی ہوگی۔ تب انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ اے فلاں تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے لوگوں کو ایک ایسے جہان میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جہاں جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی، وہاں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی؟ یہودی نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس ذات کے نام پر حلف اٹھایا جاتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے اس جہنم سے نجات مل جائے، اور اس کے بدلے میں بے شک مجھے اس دنیا میں ایک بہت بڑا تنور تیار کر کے اس میں آگ دہکا کر مجھے اس میں ڈال کر بند کر دیا جائے۔ سب نے تعجب سے پوچھا تم نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے ایک نبی مبعوث ہوگا۔ سب نے پوچھا ہم کب اسے دیکھیں گے؟ یہودی نے میری جانب دیکھا، میں ان سب سے کم عمر تھا، اور کہا کہ اگر اس بچے نے اپنی پوری عمر پائی تو ضرور اسے پائے گا۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ شب روز گزرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج دیا۔ آپ اس وقت ہم میں موجود ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، مگر اس یہودی نے ظلم و حسد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اس سے پوچھا اے فلاں تو برباد ہو، کیا تو نے ہم سے اس نبی کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہی تھی؟ اس نے کہا ہاں کہی تھی، لیکن ہم اس نبی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 467، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 79، السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 226۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبور کے بعض نسخے دیکھے جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کی صراحت کی گئی تھی۔ پھر میں نے زبور کا ایک اور نسخہ دیکھا تو اس میں یہ صراحت نہ تھی۔ اس وجہ سے یہ بات کوئی بعید نہیں کہ بعض نسخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہوں اور بعض میں نہ ہوں۔ الجواب الصحیح لابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں۔ یعنی تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور ناخواندہ لوگوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بد زبان ہے نہ تندخو،
نہ بازاروں میں چلانے والا اور نہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینے والا، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تک وہ نبی راہ حق سے بھٹکی ہوئی یعنی ملت ابراہیم کو راہ راست پر نہیں لے آتا اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اور وہ نبی جب تک بصیرت سے محروم آنکھوں، سماعت سے عاری کانوں اور غور و فکر سے بے بہرا دلوں کو کھول نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس واپس نہیں بلائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2125 4838۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 375۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو نہ بد زبان ہے اور نہ تند خو، نہ بازاروں میں چلانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ وہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اس کی امت خوگیر حمد ہوگی، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہیں گے، نصف پنڈلی تک اپنی چادریں رکھیں گے، اپنے اعضاء کو پاک اور صاف رکھیں گے، نماز اور جہاد میں ان کی صف بندی یکساں ہوگی، آسمان کی فضاؤں میں ان کی آذان گونجے گی، آدھی رات کے وقت وہ ذکر الہی کریں گے اور ان کے منہ سے نکلنے والی آواز شہد کی مکھیوں کی منبناہٹ کی طرح ہوگی۔ مکہ اس نبی کی جائے ولادت ہے، طابہ یعنی مدینہ طیبہ کی طرف وہ ہجرت کرے گا اور شام کے علاقے میں اس کی حکمرانی ہوگی۔ صحیح السیرۃ النبویہ للشیخ ابراہیم العلی صفحہ نمبر 30، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 377۔ کعب بن ماتع حمیری یمانی معروف بکعب الاحبار رحمہ اللہ یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام لائے، عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں مدینہ آئے، پھر شام چلے گئے، صحابہ کے ساتھ جہاد کیا اور عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں حمص میں فوت ہوئے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489۔ کعب احبار سن 34 ہجری میں 104 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 393۔ بعثت نبوی کے متعلق علماء اہل کتاب کی بشارتیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کے مشہور واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ جب عموریہ اس تاریخی شہر کے کھنڈر انقرہ یعنی ترکی کے جنوب میں اثر قلعہ کے نام سے ملتے ہیں، عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے سن 666 عیسوی میں عموریہ کو اطاعت پر مجبور کیا، مگر پھر عیسائیوں نے یہ شہر چھین لیا۔ دوسری بار 838 عیسوی میں معتصم باللہ کے سپہ سالار افیشین نے اسے فتح کیا۔ سن 931 عیسوی میں امیر ترسوس ثمل نے عموریہ کو نظر آتش کر دیا۔ اٹلس سیرت نبوی دارالسلام صفحہ نمبر 180۔ جب عموریہ کے راہب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ سرزمین عرب میں پیدا ہوگا اور ایسی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو دو حروں یعنی سیاہ نوکدار پتھریلے علاقوں کے درمیان واقع ہے، ان دونوں حروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے، یہ مدینہ منورہ کے اوصاف ہیں۔ اس نبی کی واضح علامتیں یہ ہیں، وہ ہدیہ تو کھائے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اے سلمان، اگر تم اس علاقے میں جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح مدینہ پہنچے اور کیسے انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا، پھر ہجرت کے بعد کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ کھانا بطور صدقہ آپ کو پیش کیا مگر آپ نے قبول نہ کیا، پھر کچھ کھانا بطور ہدیہ دیا تو آپ نے تناول فرما لیا۔ پھر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنے کا تذکرہ کرتے ہیں اور آخر میں ان تمام شہادتوں کو دیکھ لینے کے بعد اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441 تا 444، المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 599 تا 602، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 تا 97، دلائل النبوہ لابی نعیم صفحہ نمبر 199، سیرت النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 تا 234، السیرت النبویہ الصحیحہ للدکتور العمری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ یہودی علماء اور عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ابو تیہان
یعنی جو یہود کا بہت بڑا عالم، زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، شام سے یثرب آیا اور بنو قریظہ کے محلے میں آ کر ٹھہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 سال قبل فوت ہو گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے بنو قریظہ سے کہا، اے یہودیوں کی جماعت، تم جانتے ہو کہ شراب و کباب اور عیش و عشرت کی سرزمین شام کو چھوڑ کر میں بھوک و افلاس اور فقر و فاقہ کی سرزمین یعنی حجاز میں کیوں چلا آیا؟ سب نے کہا کہ تم ہی بہتر جانتے ہو۔ ابو تیہان نے کہا، میں اس علاقے میں اس لیے آیا تھا تاکہ اس نبی کا انتظار کروں جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ میں اس کی بعثت کا امیدوار تھا تاکہ میں اس کی اتباع کر سکوں۔ یہ بات یہودیوں اور دوسرے لوگوں میں عام ہو گئی اور علم یقین کے درجے تک پہنچ گئی۔ اس بنیاد پر یہودی اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہم اس نبی کی معیت میں تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح قتل کریں گے۔ دراسہ تحلیلیہ لشخصیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للدکتور قلعجی، صفحہ نمبر 107۔ یہی بات انصار کے قبول اسلام کا سبب بنی۔ انصار کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی طرف راغب کیا وہ یہودیوں کی باتیں تھیں۔ ہم تو مشرک اور بت پرست تھے، ہمارے پاس وہ علم نہ تھا جو اہل کتاب کے پاس تھا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ہمیشہ سے لڑائیاں رہیں۔ جب ہم انہیں کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ ہم سے کہتے تھے کہ ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہم اس نبی کی معیت میں تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح قتل کریں گے۔ اسیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 231۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے علم تھا کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نبی تم یعنی قریش میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7، صحیح مسلم حدیث نمبر 1773۔ لوگوں کی عمومی صورتحال۔ اس دور کے عربوں کے احوال کی عکاسی کرتے ہوئے مشہور سکالر علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی کے وسط میں حالات اس قدر بگڑ چکے تھے اور انسانیت اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ ان کی اصلاح عام قسم کے مصلحین اور معلمین کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ معاملہ نہ تو کسی ایک عقیدے کی اصلاح کا تھا، نہ کسی عبادت کی ترغیب کا تھا، نہ ان کی کوئی بری عادت چھڑوانے کا تھا اور نہ کسی ایک معاشرے کی اصلاح کا تھا۔ ایسے کاموں کی تکمیل کے لیے تو ہر جگہ اور ہر زمانے میں مصلحین اور معلمین موجود رہتے ہیں اور یہ کام تسلسل سے ہوتا رہتا ہے۔ اصل مسئلہ اس جاہلیت اور تباہ کن بت پرستی کے خاتمے کا تھا جو نسل در نسل بڑھتی ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد اس قدر مضبوط اور عام ہو چکی تھی کہ انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات دب کر رہ گئی تھیں اور مصلحین و معلمین کی جدوجہد بے اثر بن چکی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی مضبوط، عالیشان، وسیع و عریض عمارت قائم کی جائے جس میں تمام اقوام عالم پناہ لے سکیں اور وہ ساری دنیا کو اپنی وسعتوں میں سمیٹ لے۔ اس دور کا اہم قضیہ یہ تھا کہ ایک نئے انسان کو وجود میں لایا جائے جو ہر لحاظ سے قدیم انسان سے مختلف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ اس دور میں کرنے کا کام یہ تھا کہ فساد پیدا کرنے والے جراثیم کا قلع کما کر دیا جائے، بت پرستی کو اس طرح جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے کہ اس کے اثرات بھی باقی نہ رہیں، اور انسانی دلوں میں عقیدہ توحید کو گہرائی اور مضبوطی کے ساتھ اس قدر پختہ کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ پختگی کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ ان میں رضائے الہی کے حصول کا شوق، عبادت الہی کی لگن، خدمت انسانی کا جذبہ اور نصرت دین کی تڑپ اس قدر پیدا کر دی جائے جو ہر چاہت اور خواہش پہ غالب آ جائے اور ہر مزاحمت کو دور کر دے۔ گویا ضرورت اس امر کی تھی کہ انسانیت جو خودکشی پر تیار تھی اور دنیا و آخرت کی بربادی کی اتاہ گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے پر تول چکی تھی، اسے اس ہلاکت سے بچا کر ایسے راستے پر چلایا جائے جس کا آغاز ایسی سعادت ہے جو صرف حقیقی معرفت اور ایمان رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے
اور اس راستے کا اختتام دائمی جنت پر ہوتا ہے جس کے انعام کا وعدہ خوف الہی رکھنے والوں سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی عکاسی اور منظر کشی کس قدر عمدہ اور بلیغ انداز میں فرمائی جب قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان عظیم کی صورت میں تذکرہ فرمایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ بعثت سے قبل علامات و اشارات نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بے شمار شواہد ہیں۔ مثلا نمبر 1، بعثت سے قبل پتھر کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کہنا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفہ الان۔ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کہا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2277، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89، جامع ترمذی حدیث نمبر 3624۔ نمبر 2، سچے خواب دیکھنا۔ باقاعدہ نزول وحی کے آغاز پر آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، آپ جو خواب بھی دیکھتے روز روشن کی طرح وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3، صحیح مسلم حدیث نمبر 160۔ نمبر 3، گوشہ نشینی اور خلوت۔ گوشہ نشینی اور عبادت کے لیے خلوت آپ کا محبوب عمل بنا دیا گیا۔ آپ غار حرا میں گوشہ نشین ہو جاتے جو مکہ کے شمال مغرب کی جانب واقع ہے، اور کئی راتوں تک عبادت میں مشغول رہتے، کبھی 10 راتیں، کبھی اس سے زیادہ، اور کبھی 1 ماہ تک وہاں رہتے۔ السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ پھر اپنے گھر واپس پلٹ آتے، گھر میں بہت کم عرصہ گزارنے کے بعد گوشہ نشینی کے لیے ضروری سامان لیتے اور دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا حتیٰ کہ اسی ایک گوشہ نشینی کے دوران آپ پر پہلی باقاعدہ وحی نازل ہوئی۔ فقہ السیرہ للبوطی صفحہ نمبر 60۔